کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، یہ لازم ہے ہر ایک کے اوپر۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہم سب پر جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے سب سے بڑھ کر پیار نہ کرے، کوئی آپشن نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں اخلاق کر لوں گا، لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آ جاؤں گا، اور جو لوگ یہ چیریٹی کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ ان کے لیے کافی ہے، تو کیا کافی ہو جائے گا؟ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے توحید اور رسالت پر ایمان رکھنا بھی لازم ہے۔ یہ اتنا سستا کام نہیں ہے کہ جناب آپ ہنس کے کسی سے دنیا میں بات کر لیں اور جناب آپ لوگوں سے اپنے روزمرہ دنیاوی کاموں میں سچ بولیں تو آپ کو کل قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا۔ نہیں، اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا جو توحید و رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کافر یا جو حضور پر ایمان نہیں لاتے ان کو ان کے اچھے کاموں کا دنیا میں اجر دے دیا جاتا ہے۔ اور رہی بات کہ جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، اب وہ بھی اگر سچ نہ بولے تو یہ اچھی بات ہے۔ جو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، آپ نے تو شروعات ہی سچ سے کی، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور سچ سے بھی پہلے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، گھر بار کو چھوڑا، اور جو جمع پونجی تھی اپنے حصے کی اپنے کپڑے کے اندر سلوا کے دوسرے شہر میں ہجرت کی۔ کس کام کے لیے ہجرت کی تھی غوث پاک نے؟ اور یہ جو مرتبہ آپ کا ولایت کا ہے، یہ آپ مادرزاد ولی اللہ ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی یہ فرمائیے کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں چھوٹا تھا اور قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں جاتا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ جب نکلے ہیں علم حاصل کرنے، یہ اتنا مقام تھا پہلے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ۔ فرشتے نظر آتے تھے، وہ مخلوقات جو عام آنکھوں سے نظر نہیں آتی، وہ آپ کو مقامات حاصل تھے۔ آپ کا ایک بیل تھا، جب آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے تو اس بیل نے آپ کو کہا یہ ہے عبد القادر، آپ کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں اپنے مکان کی چھت پر چڑھا تو چھت سے میں نے دیکھا جیلان سے دیکھا مکہ مکرمہ میں کہ حاجی حج کر رہے ہیں۔ یہ عالم تھا آپ کا بچپن میں، لیکن اس کے باوجود دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور مشقتیں برداشت کی، اور جب راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، انہوں نے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار۔ سچ بولا۔